الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی اس آیت کے ذیل میں، جس میں قرآن کو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اسے فرقان کہا گیا ہے، ہماری گفتگو سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں ہو رہی تھی کہ جہاں پر حق و باطل کی پہچان کرائی گئی ہے کہ اس طریقے سے پہچان کرا دیا ہے جس کے ذریعے ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے جو ہے وہ حق و باطل بالکل روشن ہو جائے اور کنفیوز دنیا میں اسے باطل کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی پڑے۔ قرآن نے بہت ہی آسان سی اور بہت ہی خوبصورت سی مثال کے ذریعے سے آ کر اس بات کو روشن کیا ہے۔ آیت آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ پانی سے مثال دی گئی ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے پانی نازل کیا آسمان سے۔ آسمان یعنی بلندی، آسمان یہ نہیں کہ کوئی نیلی سی کوئی چیز ہے وہاں سے پانی۔ سما کے معنی اور سمو کے معنی عربی میں ہوتا ہے بلندی کے، تو بلندی سے اللہ نے پانی کو نازل کیا، اور جب پانی نازل ہوا تو وادیاں اپنی مقدار کے مطابق جتنی جس میں ظرفیت پائی جاتی تھی اتنی اس نے پانی کو جذب کیا، اور اسی اعتبار سے اس میں بہاؤ پیدا ہوا۔ بہاؤ کی شکل میں جب تیز بہاؤ پیدا ہوا تو ایک سیلاب کی شکل ہو جاتی ہے۔ جب یہ سیلاب کی شکل ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری جھاگ آ کر اوپر چلی جاتی ہے، اور یہ مثال دینے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال دیتا ہے۔ البتہ یضرب کے ایک معنی اور بھی کیے ہیں، جو اصل ضربہ کے معنی عربی میں جو ہے مارنے کے، ضربہ یضربو، تو ایک معنی اور بھی مفسرین نے کیا ہے کہ اس طرح حق و باطل کے درمیان میں ایک ٹکراؤ رہتا ہے، حق و باطل کے درمیان میں ایک مبارزہ رہتا ہے کہ وہ انشاءاللہ شاید آپ کی خدمت تھوڑا سا اشارہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن وضاحت کرتا ہے کہ جہاں ہم کل آپ کی جس گفتگو ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اس طرح جب قرآن نے مثال دی کہ یہ بارش نکلی، بارش ہوئی، وادیاں بہیں، سیلاب ہوا، اس میں جھاگ جمع ہوئی اوپر، تو اس طرح حق و باطل کی مثال دے گی، یعنی وہ جو اوپر جھاگ جمع ہو رہی وہ باطل ہے، اور جو پانی ہے وہ حق ہے، حق کی مثال ہے۔ پھر اس کو اس مثال کی وضاحت قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ اس مطلب کو کل بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں، جو زبد ہوگا، زبد یعنی جو اوپر آ جاتی ہے جھاگ، یعنی کسی بھی چیز کو جب اس کو زیادہ اس میں حرکت ہوتی ہے تو کف اوپر آ جاتا ہے یا جھاگ اوپر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ یہ جو زبد ہے، یہ جو کف ہے، یہ جو جھاگ ہے، یہ جو بلبلوں کا مجموعہ ہے، یہ بہت جلدی چلا جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ وَأَمَّا، یہ تو باطل کی مثال تھی، یعنی باطل کو اچھی طرح انسان سمجھ لے پھر اس کے لیے حق کا سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی باطل وہ ہے جو ختم ہو جانے والا ہے، جس کے بارے میں کل گفتگو ہو چکی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ قرآن کا ہے اسی آیت میں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہاں ایک چھوٹے سے جملے میں حق کی دو صفتیں بیان کی ہیں، حق کے دو پہلو کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور بہت ہی آسان سا اچھا طریقہ ہے حق کو ان معیاروں پر پہچاننے کے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ چیز کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ينفع جو نافع ہو، پہلا پہلو یہ ہے۔ اس کے پیچھے والا پہلو اس کو بھی کل اشارہ کیا گیا، ينفع نافع والے پہلو پہ بھی، اس پہ بھی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن پہلے بھی مومنین سے تقاضا کیا گیا کہ اس مسئلے پہ غور کریں کہ حق وہی ہے جو مفید ہو، حق وہی ہے قرآن کے فرقان کے آئینے میں، اور قرآن کے آئینے میں حق وہی ہے جو ينفع الناس، جس کا سب کو فائدہ پہنچے، جو بشریت کے لیے فائدہ مند ہو،
دو پہلو یہاں پر، دو کلمے میں دو پہلو، ایک یہ کہ نافع ہو، ایک یہ کہ مفید ہو، دوسرے کہ اس کی افادیت وہ کسی خاص گروہ تک محدود نہیں رہے بلکہ ناس، اس کا فائدہ سب کو پہنچے۔ اگر آپ کو یاد ہے شروع میں گفتگو کی گئی تھی کہ قرآن کو ہدن للناس اسی لیے کہا گیا کہ قرآن صرف خاص گروہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہدن للمتقین بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اللہ انہیں انعام کے طور پر اور زیادہ ہدایتیں دے گا، لیکن اصل میں قرآن جو آیا ہے، اور یہ آیت جو شروع میں پڑھی بھی جاتی رہی جس میں فرقان کا بھی ذکر ہے قرآن کا، وہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بھی یہی کلمہ استعمال کیا ہے کہ حق وہ ہے، جیسے پانی وہ ہے، پانی کی مثال دے رہا ہے کہ پانی وہ ہے کہ جو مفید ہے ناس کے لیے، نازل اللہ نے کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اپنے صرف مومن بندوں کے لیے نازل کر رہا ہوں، باقی دوسروں کو پانی نہیں پلاؤں گا میں، جب تک وہ میرا سجدہ نہیں کریں گے، جب تک میری بندگی نہیں کریں گے، جب تک میری عبادت نہیں کریں گے، جب تک میرا روزہ نہیں رکھیں گے تو ان کو ہم پانی نہیں دیں گے۔ نہیں، یہ پانی سب کے لیے ہے۔ ہاں، وہ انعام کے طور پہ کچھ چیزیں ہیں، مثلا روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ تقوی کے خاص مقام جو روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ نماز نہیں پڑھے گا انسان تو وہ پاکیزگی اور وہ بلندی اور وہ اللہ کی بندگی کا مقام، وہ قرب خدا اور بہت ساری چیزیں وہ انسان کو نہیں ملیں گی۔ لیکن یہ ایک دوسرے پہلو ہیں جس پہ ابھی گفتگو الگ موقع پہ ہوتی رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو پیش کیا جا رہا ہے قرآن نے حق کی مثال جو پانی سے دی ہے۔ پانی وہ ہے کہ جو سب کے لیے، ایک اول یہ کہ فائدہ مند ہو، بس اس معیار پہ دیکھنا شروع کر دے، جو سوچ، جو آئیڈیالوجی، جو لوگ، جو انسان، جو سیاستدان، جو اور دوسرے طبقے کے لوگ، دوسروں کو چھوڑیں، ہم کہیں جو مولوی، جو ذاکر، جو خطیب، جو عالم، جو فائدہ مند نہیں ہو، جو بشریت کے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو، تو نافع نہ ہونا یہ خود ایک علامت ہے کہ یہ بیچارہ حق سے محروم ہے، ابھی حق تک نہیں پہنچا ہے۔ اور اس کے حق ہونے کے ثبوت یہ ہے کہ ینفع الناس، اس کی باتیں نفع بخش ہوں سب کے لیے، یعنی عقلی باتیں ہوں، منطقی باتیں ہوں، فطری باتیں ہوں، عقلوں کو اپیل کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہے کوئی نفرتیں پھیلا رہا ہو، یہ نہیں کہ دین کے نام پر یا کسی بھی نام پر، مثلا قرآن جو ہدن للناس ہے، قرآن کے نام پر انسان جو گروہ گروہ میں تقسیم کر رہا ہو، فرقے بنا رہا ہو، یہ حق نہیں ہے۔ یہ خود قرآن کی بہت خوبصورت نشانی ہے کہ وہ جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، ینفع الناس ہو۔ اس پر آپ لوگ جو سن رہے ہیں انشاءاللہ زیادہ اس پہ غور کریں گے اور سوچیں گے، یہ اہم مسئلہ ہے، اور انسانوں کے پہچاننے کا، انسانوں کے ہر عمل کو پہچاننے کا، خاص کر وہ عمل جو لوگ دین کے نام پر پیش کر رہے تھے، جو دین ہوتے ہی اس لیے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لیکن وہ دین واقعاً حق دین نہیں جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہو، جو لوگوں کو صرف خرافات میں لگائے ہوئے ہو، جو صرف لوگوں کو رسم و رسومات میں لگائے ہوئے ہو، جس سے لوگ غافل ہوں، بجائے یہ کہ بیدار ہونے کے لوگ غفلتوں میں پڑے ہوں، ایسی غفلتوں میں پڑے ہوں کہ مثلا معاشرے کی مشکلات نظر نہیں آ رہی ہوں، قوم کی مشکلات نظر نہیں آ رہی ہیں، اور اس لوگوں کو اور دھوکے میں ڈالا جا رہا ہو۔ خوب قرآن کے معیار کے مطابق یہ پھر حق نہیں ہو سکتا۔ حق ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ نفع بخش ہو، اور نفع بخش کا دائرہ بھی وسیع ہو، محدود نہیں ہو۔ بس یہ صفت جس پر اشارہ بھی کیا گیا اور آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، فوراً دوسرا پہلو قرآن وہی بیان کرتا ہے کہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ چیز جو فائدہ مند ہے۔ یہ ایک قانون ہے، یعنی حق کا دو پہلو بیان ہو رہا ہے، دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ایک قانون بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ جو چیز فائدہ مند ہے یمکث فی الارض، اس کو باقی رہنا ہے، وہ ٹھہر جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ بعض ممکن ہے بہت چیخنا، چلانا، شور گل، ہنگامہ، بہت کچھ ہو، لیکن اس میں بقا کی کوئی چیز نہیں ہو، اس میں کچھ باقی رہنے والا نہیں ہو۔ تھوڑی دیر وقتی طور پر تفریح ہو، تفریح کا سامان ہو، اوٹ ہو، بینکنگ ہو، پیسہ ہو، خوشی ہو تھوڑی دیر کی، لیکن اس میں کچھ باقی رہنے والا نہیں ہو۔ لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ممکن ہے اس کے اندر وہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو ممکن ہے عام لوگ چاہیں، اس کے اندر سختی ہو، اس کے اندر مشکل ہو، اس کے اندر جیسے آپ دیکھیں علمی باتیں، آپ توجہ کریں
جو علمی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت سارے لوگ ممکن ہے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ علمی باتیں، خاص کر علمی باتیں پیش کرنے والے لوگ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر معیار جو ہے قوموں کا گرا ہوا ہے، اگر ایک قوم جو ہے علمی معیار میں کچھ بلند ہو چکی ہے تو وہ علمی باتیں تلاش کرتی ہے۔ جوان لوگ علمی باتیں تلاش کرتے ہیں، نئی نسل کے لوگ علمی باتیں تلاش کرتے ہیں، حتیٰ بزرگ لوگ بھی علمی باتیں تلاش کرتے ہیں اگر قوم کا معیار بلند ہے۔ لیکن قوم کا معیار اگر پست ہے تو علمی باتیں پھر اس کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ صرف یہ کہ اس کو لوگ پسند نہیں کرتے یا اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کو مثلا جیسے اصلاح، قوم میں خرابیاں ہوتی ہیں، اصلاح قوم کی ضرورت ہے، لیکن جب قوم کو فساد میں آ کے رکھنا ہے، خود انسان فاسد ہو اور لوگوں کو بھی مشکلات میں آ کے رکھنا ہو تو وہ اصلاح کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ جیسے عرض کیا، کبھی کبھی حتیٰ امام حسین علیہ السلام خود لکھ کے جا رہے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، لیکن خود محرم میں اصلاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ مطلب بڑے بڑے اداروں سے، یعنی علمی اداروں سے، مدرسوں سے، ممبروں سے مذاق اڑایا، اصلاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجلوں سے، ایک مجلہ کو جو 8-10 سال پہلے ہم نے دکھایا بھی تھا، کہیں پر ممبئی سے ایک مجلہ نکلتا ہے، وہاں پر پہلی ابتدائی صفحات ہی پر باقاعدہ اصلاح کا مذاق اڑایا گیا کہ محرم آتا ہے لوگوں کو اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم کہ کس محرم کی بات کر رہے ہیں، وہ محرم آتا ہے تو اصلاح کی فکر ہونا ہی چاہیے۔ جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنا پورا گھر قربان کر دیا تاکہ امت کی اصلاح کریں، امت میں خرابیاں ہوں تو اصلاح کریں، یا تو یہ کہ نہیں امت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ بیچارے اتنے نادان ہیں کہ کچھ بھی ہو ان کو کچھ خرابی ہی نہیں لگتی، یعنی قوم کی یہ حالت، بے دینی کی یہ حالت، بد اخلاقی کی یہ حالت، دین کی پامالی کی یہ حالت، لیکن ان کو کوئی خرابی نہیں لگتی۔ قوم کی علمی یہ حالت، اقتصادی جو حالت لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا کی بدترین قومیں بنتی جا رہی ہیں، اور دنیا کی قومیں آگے بڑھ گئیں لیکن ایک بدترین قوم میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے انسان۔ اور بعض لوگوں کو لگتا ہے چونکہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو ہدیے و ہدایے اور ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں، لہذا ان کو اپنی ذاتی طور پر کوئی پریشانی نہیں، لہذا ان کو لگتا ہے کہ قوم میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ فقیروں میں، محتاجوں میں جو بیچارے دن بھر محنت کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے، یا بچوں کی جو اخلاقی حالت ہے، جو ابھی فساد و فحشا پھیلا ہوا ہے، جو یہ میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے درمیان میں اتنی بدکاریاں اور اتنی گندگی اور نجاست اور فحشا اور برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، سر انسان کو لگتا ہی نہیں یہ برا ہے۔ خود برائی میں اگر مشغول ہو تو اس کو یہ لگے گا نہیں کہ یہ چیز بری ہے۔ تو وہ جن کو لگتا ہی نہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے وہ تو ظاہر مذاق اڑائیں گے، لیکن بہرحال دنیا ایسی تو نہیں ہو گئی ہے۔ وہ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے اس تاریخی تحریر کو جو وصیت کے طور پہ امام نے لکھ کے دیا، فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ سن 61 ہجری کی امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام ایک نسخہ، ایک بہت ہی عظیم اصلاح کا نسخہ دے کے جا رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ حسینیت کی اصلاح کا نسخہ، کہ راہ حسین ابن علی قوموں کی اور امتوں کی اصلاح کا نسخہ ہے، قوموں کی عزت و سربلندی کا نسخہ ہے، قوموں کی پستیوں سے نکال کر عزت کی راہ طے کرانے کا نسخہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ دے کے گئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ انسان میں وہ شعور ہو جو آ کر یہ سمجھے، لہذا خوب ایسے لوگ تو اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس پر جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھنا چاہیے انسان کو۔ ایسے لوگوں کو جو ممکن ہے کہ سالہ سال تک بڑے بڑے مقامات، اللہ نے بہت بڑے مقامات دیے، توفیقات دی، لیکن قوم میں کوئی بھی بہتر تبدیلی نہیں آئی، بجائے یہ کہ اس کے برخلاف اور بدتر تبدیلیاں آتی رہیں۔ یعنی قوم کی حالت پہلے بہتر تھی اور اتنے بڑے، اب یہ خود ہی ایک معیار ہم اپنا بنا لیں، یہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں دین کے نام پر اور دیگر امور کے نام پر، اتنے پروگرام کرتے ہیں، لیکن یہ پروگرام اگر قوم کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں اور قوم کے لیے نفع بخش نہیں ہو رہے ہیں تو یعنی اس کی کہ ہم حقیقت سے دور ہیں، یعنی حق سے دور ہیں۔ وہ حق، وہ دینی حق اور وہ دینی حقائق جو دیے گئے ہمیں اس سے دور ہیں، یا کربلا میں جو ہمیں حقیقتیں دی گئیں ان حقیقتوں سے آ کر ہم نے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اسی لیے وہ بہتر تبدیلیاں نہیں دکھ رہی ہیں جو ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں۔ مثلا ابھی
ہمارے ہی زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مثلا ایران میں کتنی بڑی تبدیلی آئی، کتنی عظیم تبدیلی آئی۔ بدترین قوم جو بن چکی تھی، ایک قوم جو بدترین قوم بن چکی تھی غلامی کے ماتحت، علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ہر لحاظ سے ایک بدترین قوم تھی، ذلت کے لحاظ سے، اس قوم کو اسی قرآن کے ذریعے سے، یہی اسلام کے ذریعے سے، یہی ذکر حسین ابن علی کے ذریعے سے، اسی بیداری کے ذریعے سے کس بلندی تک پہنچایا گیا۔ پھر اس کے نمونے اور آگے جا کر دیکھیں، مثلا لبنان میں جس بری حالت میں تھی یہ قوم، انہوں نے آ کر نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں عزت اسلام اور تشیع اور اہل بیت کے مکتب کی عزت کا سبب بنے اور لوگوں کے دلوں کو راغب کیا۔ آپ دیکھیں اب بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء مختلف گروہوں کے، مختلف مکتب فکر کے، ہم فرقہ کہنے سے پرہیز کرتے ہیں چونکہ فرقہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، اس روایت کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے کہ باطل ہے، فرقے سب باطل ہیں، لہذا مختلف مکتب فکر ہو سکتا ہے، لوگوں کو سوچنا اور سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، مختلف مکتب فکر کے لوگ آ کر ابھی اس قدر علل اعلان کھل کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت سے اپنی قربت کا شدید اظہار کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے آ کر یہ دیکھا ہے کہ اہل بیت کے نام پر جب صحیح دین پیش کیا گیا اور اہل بیت کا واقعی دین پیش کیا گیا تو اس کے کتنے اثرات ہوئے ہیں، یعنی حق کس قدر سربلند ہوا ہے، باطل کو کتنی سرنگونیاں ہوئی ہیں، ظلم کتنا ذلت اٹھانی پڑی ہے ظالم طاقتوں کو، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ پس قرآن کے اس معیار کو اگر نظر میں رکھتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے، یہ میرے خیال سے مومنین جو ہے قرآن کی اس آیت کو اپنے پاس، اپنے ذہن میں، اپنے ڈائری میں، اپنے کمرے میں، جہاں بھی ان کے لیے ممکن ہو سکے اس آیت کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے ہوں، چونکہ آیت تھوڑا سا بڑی ہے لیکن آسان سی آیت ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کہ یہ قرآن کہتا ہے، اور ان معیاروں کو محفوظ رکھیں کہ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیز ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا دین پیش کیا جائے لوگوں کے لیے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جو آ کر تقسیم نہیں کرتا کہ یہ میرا ہے، یہ اپنا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو جہنم میں ڈالو، نہیں، اگر قرآن کی وہ ہدایتیں پیش کی جائیں، رسول اللہ کی وہ ہدایتیں پیش کی جائیں، دین کی وہ ہدایتیں پیش کی جائیں کہ جو دوسری قوموں کے لیے بھی فائدہ مند بنے، دوسروں کے لیے بھی نجات کا سبب بنے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر ختم ہونے والی، دوسرا پہلو قرآن کا یہ ہے کہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر باقی رہ جائے گا، وہ ٹھہر جائے گا، وہ رکا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ پانی سامنے نہ دکھ رہا ہو، وہ زمین کے اندر چلا جائے گا، فی الارض، لیکن ہے ممکن ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی پڑے، باطل تو یوں ہی سامنے نظر آ رہا ہوگا، چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اتفاق سے ہمارے استاد کی تعبیر ہے اور جو آپ سبھی لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر نالوں میں بھی جھاگ نکلتی ہے تو وہ بھی چمک رہی ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں، سو ظاہری چمک دمک، گاڑی اور لباس اور یہ جو شور و گل اور میڈیا اور فلاں، یہ ظاہری چمک دمک سے جو لوگ بعض متاثر ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ واقعاً نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ فقط جھاگ ہی جھاگ جیسا ہے۔ جھاگ جو بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ ایک کھلونا ہوتا ہے نا بچوں کا، وہ کچھ بناتے ہیں، اس میں سے بچے پھونکتے ہیں تو اس میں سے بلبلے نکلتے ہیں، یہ بلبلے ایسے ہی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بچوں کے کھیلنے کے لیے ٹھیک ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بچوں کے کھیلنے والی چیز لا کر دین میں کھیلنا شروع کرتے ہیں، یہ جھاگ لے کر آ کر ہر جگہ پیش کرتے ہیں، مجلسوں میں، محفلوں میں، ہر جگہ لوگوں کی تفریح کا سامان بناتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے بچے جو چند بچے اکٹھا ہو کے بلبلے اڑا رہے ہوں اور کھیل رہے ہیں، بچے کتنا خوش ہوتے ہیں، چھوٹے بچے چھوڑتے نہیں، ماں باپ کو پکڑ لیتے ہیں، نہیں جب تک اسے نہیں دلاؤ گے ہم لے کے رہیں گے۔ ابھی ہماری قوم کی بھی حالت یہ کر دی گئی کہ لوگ جو ہے ابھی وہ پیاسے ہوں، ان کو پانی دیا جا رہا ہو، بھوکے ہوں، کھانا دیا جا رہا ہو، لوگ کھا لو، کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان بلبلوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ان بلبلوں سے پیاس تو نہیں بجھائی، جیسے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ان بلبلوں سے پیاس نہیں، یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ٹھیک ہے، اس میں نہ الجھا دے قوم کو۔ ابھی ایک بہت ہی گزارش ہے، بہت ہی احترام کے ساتھ جو لوگ اس مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، ذمہ دار لوگوں کے ساتھ، کہ قوم کو، ذاکرین، خطبہ، علماء البتہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر البتہ ان کو نہیں چھوڑا جاتا، اگر وہ حق بات پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بلبلوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ آ کر رحم کریں، واقعاً اپنے اوپر اور قوم پر رحم کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کے اور قرآن کے صحیح دین کو پیش کریں۔ واللہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ
اس بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں اہل بیت کی شیعت خطرے میں ہے، واقعاً خطرے میں ہے۔ ہاں ہماری اپنی شیعت وہ خطرے میں نہیں ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں، لکھنؤ کے شیعت اور بمبئی کے شیعت اور حیدرآباد کے شیعت اور ہماری اپنی بنائی ہوئی شیعت، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو یوں ہی چلتی رہی اپنی تمام پوری شدت کے ساتھ، پوری جہالت اور حماقت اور نادانی کے ساتھ وہ چلتی رہے گی، لوگوں کی تفریح کا سامان بنتی رہے گی اور شیعت کی بدنامی کا بھی سبب بنتی رہے گی۔ لیکن واللہ اہل بیت کی شیعت خطرے میں ہے، اہل بیت کی تعلیمات خطرے میں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے دین کے نام پر اہل بیت کی تعلیمات کتنی زیادہ ہوتی ہیں، نام ہے اہل بیت کا الحمدللہ اچھا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ کہیں اہل بیت کے حق نام کے ذریعے سے لوگوں کو اگر باطل تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس حق نام کا سہارا لے کر، چونکہ دوسرا مطلب یہ جو پہلے کل بھی اشارہ کیا گیا کہ باطل آتا ہی ہے حق کے سہارے، جھاگ خود نہیں چل سکتی، جھاگ خود نہیں دوڑ سکتی، یہ پانی ہے جو دوڑ رہا ہوتا ہے، پانی ہے جو حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ جھاگ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس مطلب پہ غور کریں کہ واقعاً وہ جو 250 سال میں اہل بیت نے رسول اللہ کا دین پیش کیا ہے، وہ دین خطرے میں ہے، جس کا اندازہ آپ اپنے دینی امور سے لگا سکتے ہیں۔ جب ہماری اپنی رسمیں ادا کرنی ہوں تو ہنگامہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، شور و گل ہوتا ہے، لیکن جب واقعاً اہل بیت کا دین جہاں پیش کیا جاتا ہے، جہاں پر واقعاً دین کی علامتیں ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں پر تفریح کا سامان ہوتا ہے وہاں پر دیکھیں کثرت ہوتی ہے، لیکن جہاں پر علم پیش کیا جاتا ہے وہاں پر مخالفت ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ لوگ نہیں ہوتے بلکہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ خود اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ دین اہل بیت جس کے لیے 250 سال تک قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، وہ دین اہل بیت خطرے میں۔ اہل بیت کا دین ختم کہیں نہیں ہونے والا ہے، اس کا ایک قانون پہلے کبھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر ایک انسان اس کی یہ قرآنی قانون ہے کہ اگر ایک انسان کسی چیز کا قدرداں نہیں ہوتا تو اللہ جو ہے تبدیل کر دیتا ہے، قاعدہ استبدال ہے، قرآن میں ہے، اللہ بدل دیتا ہے، قوموں کو بدل دیتا ہے، اللہ جو ہے وہ دوسرے قوموں تک پہنچا دیتا ہے۔ ابھی ہم قدرداں نہیں ہوں گے، ممکن ہے کہ افریقہ کے لوگ قدرداں ہو جائیں گے، نائجیریا کے لوگ ابھی قدرداں ہیں کہ ان چند سالوں میں کس مقام تک پہنچ گئے۔ تو یہ اس مطلب پہ غور کرے کہ واقعاً خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ خطرے سے نجات کیسے ملے گی؟ اس وقت نجات ملے گی جب حق و باطل کو صحیح طریقے سے پہچان لیا جائے، جب وہ چیزیں جو واقعاً ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام ناس کے لیے جو فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، جو آ کر ان کو سیراب کر سکے، جو اس شرک کی اور نفاق کی اور بد اخلاقی اور بد کرداری کی وادیوں میں آ کر انہیں توحید کے آپ سے سیراب کر سکے، جو انہیں آ کر ایمان سے سیراب کر سکے، جو آ کر انہیں اچھے کردار کے ذریعے سیراب کر سکے، جو آ کر انہیں یہ زمزم ان کے سامنے پیش کر سکے، وہ چیز جو ہے نجات دینے والی اور یقیناً بقا سے اسی کے لیے قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اور بھی متعدد شکلوں متعدد انداز سے مطلب کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ قائد کہتی ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ چیز وہ ہے جو باقی رہے گی، اور باقی رہے گی، آپ قدردان نہیں ہوں گے، اسے نہیں سنبھال پائیں گے تو وہ جا کر کہیں اور باقی رہے گی، اس کے لیے سختی اٹھانی پڑے گی۔ اب یہ پانی جو بہہ رہا تھا وادیوں میں، جب وہ زمین کے اندر چلا گیا تو یوں ہی آسانی سے نہیں ملے گا، زمین کی کھدائی کرنی پڑے گی، بورنگ کرنی پڑے گی، نیچے تک جانا پڑے گا، سختی کرنی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جھاگ یوں ہی ٹہلتی ہوئی دکھائی پڑے گی، لیکن پانی تک پہنچنے کے لیے انسان کو سختی اٹھانی پڑے گی۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مطلب انشاءاللہ توفیق ہوئی اور عرض کریں، اور وہ یہ کہ بعض لوگ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ باطل اتنا زیادہ دکھ کیوں رہا ہے، اتنا زیادہ کیوں دکھ رہا ہے؟ خود دکھ اس لیے رہا ہے عزیزو، وہ بھی اسی مثال سے سمجھا جا سکتا، قرآنی مثال کہ اسی مثال کے ذریعے یہ سمجھ، اگر باطل دکھ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، البتہ بعض لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا کہ باطل ہی باطل نہیں ہے، اس کا مطلب شاید اگر آج فرصت ہوئی تو آج، ورنہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو بعض جگہ نمائش بہت زیادہ دکھ رہی ہوتی ہے باطل کی، کہ دوسرا مطلب اس کے بعد والا یہی ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں یہ اسی جھاگ کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جو اور پہلے پیش کی جا چکی ہے، کہ جھاگ کے بلبلے جو ہیں ان کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے کہ جب تک اس کو بچہ ہاتھ نہ لگا دے، یا ہوا کا ایک جھونکا آ کر اسے توڑ نہ دے، یا اگر بارش ہو رہی تو بارش کا ایک قطرہ، مثلا یہ ایک بلبلہ اٹھا، بڑا سا دکھ رہا ہے، قطرہ تو چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہے، بلبلہ بڑا سا دکھ رہا ہے، اس کے اندر ہوا بھر گئی ہے، اور اس ہوا بھی حق ہے، اس ہوا کے بھرنے سے اس کی نمائش زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کی زندگی کتنی ہے؟ اس کی زندگی صرف اتنی ہے کہ ایک قطرہ اس کے اوپر اور ٹپک جائے، یعنی حق کا ایک قطرہ، پانی جو حق کی مثال قرآن نے دی ہے،
اگر یہ حق کا ایک قطرہ اس کے اوپر ٹپکے گا یہ بلبلہ ٹوٹ جائے گا، یہ جھاگ ٹوٹ جائے گی۔ وہ اگر جھاگ دکھ رہی ہے تو اس لیے دکھ رہی ہے کہ ابھی حق کے وہ قطرات نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا اگر پڑھنا چاہے بھی رہے تو لوگ اس کو ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں، ادھر ادھر کر دے رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ حق کی باتیں نہ آنے پائیں۔ ابھی بہت زیادہ ہمارے ان شہروں میں اس بات کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ حق کی باتیں مومنین تک نہ آنے پائے، جوانوں تک نہ آنے پائے۔ جو لوگ آ کر حق کی اور ایمان کی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرنے والی باتیں کرتے ہیں، جوانوں کو بیدار کرنے والی باتیں کرتے ہیں، خوب ان کے سب مخالف ہو جاتے ہیں، زبانوں سے، اخباروں سے، کلپوں سے، ہر طریقے سے ان کے خلاف بولنا شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حق کا قطرہ ٹپکے گا تو بلبلوں کی زندگی اتنی ہوتی، جیسے ہی حق کا قطرہ گرا یہ بلبلہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ہوا حق کا ایک جھونکا آیا، ہلکا سا بھی جھونکا، طوفان کی ضرورت نہیں، ایک ہلکا سا بھی جھونکا آیا، یہ جو ہے ٹوٹ گیا، یہ بلبلہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ جھاگ ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا اس کی زندگی اگر آپ کو دکھ رہی ہے تو صرف اس لیے دکھ رہی ہے کہ ابھی یا تو صاحبان حق نے پوری زور سے قوت نہیں لگائی ہے کہ یہ مشکلات بھی رہی ہیں، ڈرے ہوئے تھے لوگ، سہمے ہوئے تھے، حق بولنے میں ڈرے ہوئے تھے، لوگ الگ خرافات کی رسمیں شروع کر رہے تھے، لیکن لوگ کہتے تھے میں نہیں کیسے بول سکتا ہوں، ڈرے تھے، عوام سے ڈرے ہوئے تھے، عوام پرستی میں لگے ہوئے تھے۔ یا تو حق بات بیان نہیں کی گئی، جیسے پہلے آیت پیش کی کہ کتمان حق کیا گیا، حق کو یا تو چھپایا گیا، یا یہ کہ اگر حق کو پیش کیا گیا تو لوگوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا، ادھر ادھر آنے نہیں دیا، باطل کو بچا کے رکھا۔ لیکن جو چیز یقینی ہے اور قرآن پر بہرحال جس کا بھروسہ ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ تاریخ میں بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ ختم ہو جانے والا، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ وہ حق کے قطرات بھی آئیں گے، وہ حق کی ہوا بھی چلتی رہے گی، اور اس حق کی ہوا سے یہ باطل کے جھاگ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پہلو جو ہے وہ ایک شروع میں اشارہ کیا گیا تھا پوری خلقت کے بارے میں، لیکن یہاں اس مثال میں قرآن کی اس کی تھوڑی سی گفتگو ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں اس آیت کے، غور کرنا، آپ غور کریں گے یہ سارے پہلو آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آئیں گے۔ کہ مثلا ایک دوسرا پہلو جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ حق میں جو ہے، حق جو ہے وہ واقعی ہوتا ہے، باطل میں فقط نمائش ہوتی ہے، فقط اظہار ہوتا ہے، فقط دکھاوا ہوتا ہے۔ حق ممکن ہے دکھاوا نہیں کرے، وہ اندر نیچے نیچے پانی بہہ رہا ہو، ممکن ہے کہ حتیٰ بہہ بھی نہیں رہا، وہ زمین کے اندر چلا جائے، اس کو دکھاوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو حق ہے اس کو کسی بھی دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صاحبان حق ہیں وہ اس حق کو جا کر خود ہی ڈھونڈ لیں گے، وہ کئی سو فٹ کی گہرائیوں میں بھی جا کے چھپ جائے گا، تب بھی اسے لوگ آ کر ڈھونڈیں گے، اسے تلاش کریں گے صاحبان حق۔ لیکن جھاگ کو تو کوئی نہیں ڈھونڈے گا نا، لہذا اس کو دکھاوے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس میں نمائش کی بہت ضرورت ہے، لہذا جھاگ نمائش کرتی ہے۔ جھاگ کبھی پانی کے اندر جا کے چھپ کے نہیں بیٹھتی، بلکہ اس کو لیے لازم ہے کہ وہ اوپر ہی اوپر ٹہلے، اوپر اوپر دکھے، زیادہ دکھے، نمائش زیادہ کرے۔ تو باطل جتنا بھی ہوتا ہے، باطل کا کام یہ ہے کہ وہ گلیوں میں، کوچوں میں تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ ابھی بعض لوگ بہت زیادہ مایوس ہو گئے کہ ارے اتنا زیادہ نصیریت پھیل رہی ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ غلو پھیل رہا ہے، غالی لوگ پیدا ہو رہے، نہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، تعداد ان کی زیادہ نہیں ہے، نمائش بہت زیادہ ہے۔ نمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ وہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جھاگ اگر ہو تو اتنی دیر تک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ صاحبان حق نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں، اور اللہ جو ہے معاف کرے اور ان کو توفیقات میں اضافہ کرے کہ اگر حق کو اتنی مضبوطی سے اور قوت کے ساتھ پیش کریں کہ یہ باطل کی جھاگ سب ختم ہو جائے، اور حتماً انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، قرآن کا وعدہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو نمائش دکھ رہی ہے، ان کا کام ہی نمائش کرنا، جھاگ کا کام ہی ہے وہ نمائش ہی کے سہارے وہ جتنی دیر تک ہیں باقی ہیں۔ نمائش جیسی ختم ہوئی ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی نمائش کا ٹینٹ وغیرہ سب لگائے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایک عجیب برا منظر وہاں ہوتا ہے، گندگی ہر طرف پھیلی عجیب عالم میں ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہے۔ لیکن حق جو ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے، اصل حق کا لفظ حقیقت جو ہے بنی اسی حق کے لفظ سے ہے، اور وہ حقیقی ہے، اس کی وہ نمائش، اس کو نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نمائش سے پھر وہ حق ہی نہیں رہ جائے گا۔ اگر وہ آ کر نمائش کرنا شروع کر دے تو ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری کا شکار ہو جائے گا،
اور یہ بیماری پھر حق ہی نہیں رہا. ایسی ممکن ہی نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ آ کر اپنی نمائش کرے. تو بیماری کیا ہوگی؟ بیماری ریاکاری کی ہوگی، بیماری جو ہے وہ دکھاوے کی ہوگی، بیماری سمعہ اور ریا دو چیزیں الگ ہیں، لیکن دونوں کا بہت گہرا رابطہ ہے. سمعہ یعنی سنانے کی بیماری، ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں. ریا یعنی دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. تو دکھانا اور سنانا، یہ دکھانا اور سنانا. اب سمعہ والی بیماری جو ہے وہ یہ اس کا ذکر کم ہوتا ہے، ہمارے اردو کلچر میں اس کو نہیں ذکر کیا جاتا، لیکن یہ لفظ جو ہے سماعت اور سما سے آیا، جو بولا جاتا ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ بیماری ذکر نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک دو بہت بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے جو حتماً باطل کے لیے ہے. اور باطل کی ایک پہچان بھی بہت خوبصورت یہ ہے کہ جہاں پر ریا زیادہ ہو، یعنی جہاں پر ریاکاری ہو. مثلا ماہ رمضان جو ہے بہت ہی خالص ہونے کا مہینہ ہے، بہت ہی اہم پہلو ہے ماہ رمضان کے کہ انسان اگر اپنے آپ کو خالص کرے. خالص اگر کر لے گا، حق کے لیے خالص کر لے گا، اور حق ذاتی طور پر حق جو ہے اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ کے لیے خالص کر لے گا تو ان بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گی، سمعہ اور ریاکاری سے بھی نجات مل جائے گی. لیکن یہ جب تک انسان باطل پہ ہے اس کی مجبوری ہے کہ باطل کو بہرحال، چونکہ باطل جھاگ ہے، جھاگ کا کام ہی دکھانا. جھاگ تو چھپ کے رہ ہی نہیں سکتی، جھاگ تو چھپا کر اس کی زندگی نہیں رہ پائے گی. اس کی ساری زندگی ہے اتنی دیر جتنا زیادہ اپنے آپ کو دکھا سکے، لہذا وہ سارا زور لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو دکھانے میں، اپنے اظہار کرنے میں. جیسے ابھی سیاسی لیڈران ہیں، سیاستدان اپنی حکومت کے لیے اتنا دکھاوا، اس قدر دکھاوے کے لیے ہر گندا کام کرنے کے لیے تیار ہے. قوم کس حالت میں گرفتار ہے، قوم کن مشکلات میں گرفتار، لیکن ان حالت میں بھی ایسی جہالت کے کام اور ریاکاری کے کام اور دکھاوے کے کام، لوگ زیادہ سنیں، لوگ زیادہ بولیں، لوگ زیادہ ہمارے بارے میں بات کریں، اس میں لگے ہوئے ہیں. خوب یہی بیماریاں جو کبھی کبھی آ کر دینداروں کو لگ جاتی ہیں، جو یہ دنیاوی سیاستداروں کو. دنیاوی سیاست کی بات ہو رہی ہے، الہی سیاست الگ ہے، دینی سیاست الگ ہے. یہ جو دنیاوی سیاست مدار ہیں ان کی بیماریاں جو بالکل ایک رائج، اتنی رائج بیماری ہوگا اس کو لوگ بیماری بھی نہیں سمجھتے، اس کو فخر سمجھنے لگتے ہیں. ان ظاہری کامیابیوں کو بلبل صفت کامیابی، جو ان کی کامیابیاں بھی یہی ہیں، چند سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے آئے، بلبلہ پھٹا، پھر صرف ذلتیں رہ جاتی ہیں ان کے لیے، صرف رسوائیاں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں رہ جاتا. یہ جو پانی کے بلبلے نکلتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں بالکل، ان کے لیے رسوائی بھی کچھ نہیں رہ جاتی. لیکن یہ جو بلبلے، انسانی بلبلے ہیں، ان کے لیے رسوائیاں تاریخ بھر میں باقی رہ جاتی ہیں. اب ان ذلیل اور رسوا لوگوں کو دیکھ کر بعض دیندار لوگ بھی وہی سیرت اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسا کام کریں کہ ہمیں دیکھا جائے، ہمیں پہچانا جائے، ہمارا تذکرہ ہوتا رہے. یہ بیماریاں باطل کے ساتھ ہیں. لیکن حق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور حق کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. یہ مطلب بعد میں شاید آئے، پتہ نہیں، فرصتیں کم ہیں. حق کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو کیا کہا جائے، کتنا برا کہا جائے، کتنا بھلا کہا جائے، کتنا اس کو اچھا کہا جائے، کتنا اس کی ملامت کی جائے، کتنا اس کی توہین کی جائے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ حق ہے، وہ تو پیاس بجھانے کے لیے آیا ہوا ہے. وہی جو اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے اسی کے اوپر کہتا ہے لو تمہاری بھی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہیں. وہ جو آ کر رسول اللہ کی توہین کرتے تھے، رسول اللہ کو اذیت کرتے تھے، رسول اللہ پر کوڑے ڈالتے تھے، رسول اللہ ان کی بھی پیاس بجھانے کے لیے جاتے تھے. کون سی پیاس؟ آ کر ان کی ہدایت کی پیاس، آ کر انسانیت کی پیاس، آ کر ان کو بجھاتے تھے، آ کر اخلاق کی پیاس. وہی جو 13 سال تک رسول اللہ سے اتنا مشکل پیدا کرتے رہے مکے میں، وہی جو آ کر 8 سال تک رسول اللہ سے لڑتے رہے اور لڑنے کی فکر میں ہمیشہ رہے، انہی کو رسول اللہ جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ بھی ماہ رمضان میں ہوئی ہے، ماہ رمضان میں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں. فتح مکہ جب ہوئی تو رسول اللہ نے ان کو بھی، اس میں سے بہت سارے لوگ، کچھ لوگ واقعاً پیاس بجھانا چاہتے تھے، رسول اللہ نے ان کی پیاس بجھائی، رسول اللہ نے ان کو ہدایت دی. رسول اللہ نے جو ہدن للناس قرآن ان کے پاس موجود تھا ان کی ہدایت تھی. جو جنگ کرنے آتے تھے، جو قاتل تھے، جو اپنے عزیزوں کے قاتل تھے، جو رسول اللہ کے بہت ہی عظیم اصحاب کے قاتل تھے، بہت ہی محترم، بہت ہی پاکیزہ اصحاب کے قاتل تھے، جو جناب حمزہ کے قاتل تھے، ان میں سے بعض لوگ واقعاً سمجھ گئے تھے اور اپنی پیاس بجھانا، رسول اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. بعض لوگ دکھاوا کرنا چاہتے تھے، ریاکار قسم کے لوگ تھے، منافق قسم کے لوگ تھے. خود منافق جو ہے اپنی وہ ریاکاری میں آ کر وہ ان کی الگ تاریخ شروع ہو گئی، وہ ایک الگ قسم کی بنی امیہ کی تاریخ اور ابو سفیانی تاریخ شروع ہو گئی. لیکن وہ بھی جھاگ کے مانند تاریخ میں ہے.
میں ایک واقعہ آج عرض کرنا چاہ لیکن ابھی فرصت نہیں رہی، کل آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بعض لوگ یہی چیزیں دیکھ کر کہ اتنے سال تک حکومت، اتنا بڑا اقتدار، مثلا معاویہ آ کر امیر المومنین سے حکومت چھین لے رہا ہے، حکومت بڑھتی جا رہی، انبار کو چھین لیا، مصر کو چھین لیا، فلاں جگہ حملہ کیا، یہاں حملہ کیا، وہاں حملہ کیا، اور یہ جھاگ پھیلتی جا رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ چیز باقی رہنے والی ہو۔ عزیزو یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آج کس کا نام باقی ہے؟ آج امیر المومنین کا نام باقی ہے، آج امیر المومنین کا عشق باقی ہے، آج امیر المومنین کے لیے لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہیں، آج امیر المومنین کا نام عزت اور احترام اور بلندیوں کے ساتھ باقی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خود امیر المومنین کے آقا اور مولا اور امام اور پیشوا ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا لوگوں نے روکنا چاہا، آج ابو جہل اور ابو لہب نہیں باقی ہیں۔ نام اگر یہ لیا جاتا ہے صرف ذلتوں کے طور پر لیا جاتا ہے، ایسے تاریخ میں اور بھی ذلت پسند لوگ باقی رہیں گے۔ آج کے بھی کچھ ظالم اور جابر اور فاسق و فاجر لوگ ہیں، وہ ممکن ان کے تاریخ میں نام باقی رہے، لیکن کس کے نام ساتھ؟ ذلتوں کے ساتھ، قوم کو گمراہ کرنے والے، قوم کو فریب دینے والے، قوم کو فائدہ نہ پہنچانے والے، سالہ سال تک قوم کے درمیان میں رہے، صرف خود کو فائدہ پہنچایا، قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ خب یہ تھا قرآن کی بہت ہی، اس قرآن کی مثال کے ذریعے سے بہت ساری حقیقتیں اپنے آس پاس میں انسان سمجھ سکتا ہے۔ بس اس پہلو پر انشاءاللہ غور کریں گے، اس کے بعد ایک آدھ دو صفت اسی قرآن کی آیت میں اور بھی موجود ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن اس پر غور کریں گے، ابھی فرصت زیادہ نہیں رہ گئی ہے کہ حق جو ہے وہ اس کو نمائش کی ضرورت نہیں ہے، باطل نمائش کرتا پھرتا ہے۔ اب وہ شروع کی جو مثالیں ہیں، جو سایہ کبھی کبھی بہت بڑا دکھنا شروع ہو جاتا ہے، سائے کی نمائش، سائے کا اپنا اصلی وجود ہے ہی نہیں، یہ سایہ جو ہے وہ اس انسان کا سایہ ہے، اس کا اپنا سایہ نہیں ہے۔ خوب، قرآن مجید کی اس ایک صفت کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، چند صفتیں اسی آیت کے ذریعے سے اور بھی بہت روشن طور پہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک مطلب ہے جو ہم ابھی اشارہ کر دیتے ہیں، گفتگو تھوڑی سی کل کریں گے، کہ حق کا وجود جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے، باطل کا وجود طفیلی ہوتا ہے۔ اس کا بھی اشارہ تقریباً ہو چکا ہے، لیکن اس میں ایک آدھ دو پہلو چھپے ہوئے پوشیدہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ ماہ رمضان کے بہرحال اب دھیرے دھیرے جیسے شب قدر گزرنے کے بعد پھر ایام بہت تیزی سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، فرصتیں کم رہ جاتی ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق کو اچھی طرح سمجھنے، پہچاننے اور اس پر مضبوطی سے چلنے، اور اسی طریقے سے باطل کے ہر طرح کے فریب اور دھوکوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد۔